حجا فاطمہ ایک دیسی خاتون ہے جو خوبصورت اور مہربان دل کی مالک ہے۔ یہ اس کا جہاز میں سوار ہونے اور پہلی بار عمرہ ادا کرنے کا پہلا موقع تھا۔ اتنی تھکاوٹ اور بیماری کے باوجود وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کا عمرہ کرنے کا خواب پورا ہو رہا تھا۔ جہاز میں وہ ایک امیر ڈاکٹر کے پاس بیٹھی جو اللہ سے محبت کرتی تھی اور ہر معاملے میں اس سے ڈرتی رہی۔ اس نے اس سے اس کا نام پوچھا، ملازمت اور وہ کہاں رہتی ہے اس کے بارے میں پوچھا، تو اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا پہلا عمرہ کرنے کا وقت ہے اور میں زیر مصر کے ایک گاؤں کی سبزی فروش ہوں۔ میں ہر روز صبح کے وقت کھیتوں میں جاتی ہوں اور سبزیاں جمع کرتی ہوں، پھر میں صبح کی نماز مسجد میں ادا کرتی ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے جمع کیا ہوتا ہے اسے بیچنے کے لیے بازار جاتی ہوں، پھر غروب آفتاب کے ساتھ اپنے گاؤں واپس چلی جاتی ہوں۔ میں 20 سال سے ایسا کر رہی ہوں، اس لیے میں اپنے 4 بچوں کے پاس واپس اپنی والدہ کے گھر آئی تھی کیونکہ میرے پاس گھر نہیں تھا۔ میرے بچے مختلف تعلیمی سطحوں پر پڑھتے ہیں۔ میرا سب سے بڑا بیٹا پولیس اہلکار ہے اور چھوٹی بیٹی عائشہ فیکلٹی آف آرٹس میں پڑھتی ہے، اور میرا شوہر پاؤں کی معذوری کی وجہ سے کام نہیں کرتا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے وہ ان کو پورے خلوص سے دیکھ بھال کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ 5 سال تک میں ہر روز اپنی ماں کے گھر جانے سے تھک گئی تھی، اور جب میرے پڑوسی نے اپنا مکان جو کہ پرانا ہے اور مٹی کی اینٹوں کا ہے بیچنا چاہا تو میں نے اسے پیشکش کی کہ میں اسے خرید کر اس کو رقم قسطوں میں ادا کر دوں گی۔ اس نے منظور کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سبزی مجھے دی تھی اس کو بیچ کر میں نے اس کی قیمت ادا کر دی اور گھر اپنے شوہر کے نام کر دیا تاکہ لوگ اسے شرمندہ نہ کریں کہ یہ فاطمہ کا گھر ہے۔ پچھلے سال میں نے کعبہ اور مسجد نبوی کو یاد کیا تو میں نے اپنے بچوں کو اپنی خواہش بتائی، انہوں نے منظور کر لی، چنانچہ میں نے پیسے بچا کر اپنے آپ کو کپڑے اور علاج سے محروم رکھا اور گاڑی لینے کے بجائے پیدل چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے عمرہ کے لیے مطلوبہ رقم کمائی۔ میں نے کسی سے پیسے نہیں مانگے بلکہ اللہ سے مانگے کیونکہ اللہ دینے والا ہے اور اس نے مجھے بہت کچھ دیا۔ میں اس کا مجھ پر یہ احسان کرنے کا اتنا شکر ادا نہیں کر سکتی جتنا چاہوں، چاہے میں کتنی ہی شکر گزار کیوں نہ ہوں۔ طیارہ لینڈ کر چکا تھا اور ڈاکٹر حیران رہ گئی کہ اس کی خواہش پوری ہوئی کہ وہ حجا فاطمہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہے۔ اس نے اسے ہر وقت اللہ کا شکر گزار پایا، اضافی نمازیں ادا کرنا اور حاضر دل سے نماز کو طویل دینا۔ نماز کے بعد وہ بہت اچھی طرح قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، کیا تم پڑھی لکھی ہو؟ اس نے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، لیکن میرے بچے ہیں اور میں ان کی آنکھوں میں پڑھتی ہوں۔ فاطمہ نے عمرہ کیا اور تمام مشکلوں کو برداشت کیا اور اس کا خواب پورا کرنے پر اللہ کی حمد و ثنا کی، اور جب وہ اپنے گھر واپس آئی تو اس کے بچوں نے اس کا استقبال کیا اور پیسوں سے بھرا تھیلا اسے دیا اور بتایا کہ ایک عورت کل آئی تھی، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا اور کہا کہ یہ حجا فاطمہ کو دے دو کہ وہ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کرے اور اس کے لیے ایک دکان کھولے اور علاج کرے اور اس کے شوہر کے عمرہ کرنے کی خواہش پوری کرے۔ حجا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ مسکرائی اور اس نے کہا، میں اسے جانتی ہوں، ایک فرشتہ جسے اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب